وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سال کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب المرجب کا مہینہ بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینہ میں برکت نازل فرما اور ہمیں خیریت کے ساتھ رمضان المبارک تک پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رجب اور شعبان کے مہینہ کے لیے برکت کی دعا کیا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں زندگی کے ہر موڑ پہ، زندگی کے ہر شعبے میں، دن کے اجالوں میں، رات کی تاریکیوں کے اندر اللہ رب العزت سے کثرت کی بجائے برکت کی دعا کرنی چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو دعا دیتے تو آپ اسے برکتوں کی دعا دیا کرتے تھے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بیٹے انس کو لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اللہ کے نبی، یہ آپ کا چھوٹا سا خادم ہے، اس کے لیے برکت کی دعا فرما دیجئے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر انس کو دعا دی، اے اللہ انس کی اولاد کے اندر برکت نازل فرما، انس کی صحت کے اندر برکت نازل فرما، انس کے مال کے اندر برکت نازل فرما۔ آج کی دنیا میں انسان اپنی صحت، اپنی اولاد اور اپنے رزق کے حوالے سے پریشان نظر آتا ہے۔ میرے محبوب نے جب یہ تینوں دعائیں انس بن مالک کو دی تو آپ نے برکت کی دعا دی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلنے والی یہ دعا انس کے حق کے اندر قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت انس کو میرے اللہ نے لمبی طویل برکتوں والی زندگی عطا فرمائی۔ اولاد کے اندر کتنی برکت ہوئی، اللہ رب العزت نے تقریباً 150 کے قریب انہیں بچے، پوتے، پڑپوتے، نواسے عطا فرمائے۔ پھر مال کتنا ملا؟ حضرت انس فرمایا کرتے تھے کہ پیغمبر کی مبارک دعا کی برکت سے اللہ رب العزت نے جو مجھے مال اور سونا عطا فرمایا، وہ سونا اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ سونے کو توڑنے کے لیے مجھے کلہاڑے کا استعمال کرنا پڑتا تھا۔ یہ تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا اور اس دعا کی برکت اور اثرات۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جابر تو نے کسی کے ساتھ شادی کی ہے؟ جی اللہ کے نبی، میں نے طیبہ عورت کے ساتھ شادی کی ہے، یعنی کسی بیوہ یا مطلقہ عورت کے ساتھ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی کنواری لڑکی کے ساتھ آپ شادی کر لیتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ فوت ہو چکی ہے، گھر کے اندر چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں،
اگر میں کنواری لڑکی لے کے آ جاتا تو وہ ان کے ساتھ مل جاتی۔ میں بڑی عمر کی عورت اس لیے لے کے آیا تاکہ وہ میری بہنوں کی اچھی تربیت کر سکے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ دعا دی، بارک اللہ، جابر اللہ تعالیٰ اس نکاح کے اندر، شادی کے اندر برکت نازل فرمائے۔ اب یہاں بھی نبی علیہ السلام نے برکتوں کی دعا دی، اور خود میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول بھی برکت کی دعا مانگنے کا تھا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو وضو کے درمیان ایک دعا پڑھتے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اللہ مجھے معاف فرما، میرے مکان کے اندر کشادگی پیدا فرما، اور میرے رزق کے اندر برکت نازل فرما۔ اب یہ دعا نبی علیہ السلام وضو کے درمیان پڑھتے۔ اسی وجہ سے مشائخ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس اپنا ذاتی مکان نہ ہو، ذاتی دکان نہ ہو، وہ وضو کے درمیان اس دعا کو پڑھنا شروع کر دے، اللہ اس دعا کی برکت سے ہر چیز اپنی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام رجب کے مہینہ کے اندر برکت کی دعا کرتے تھے۔ رجب المرجب مہینہ کے اندر میرے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر عطا فرمایا۔ معراج کا سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں عطا ہوا، یہ بلندیاں کیوں نصیب ہوئی، اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ مجھے جنت اور جہنم دکھا دیجئے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا کرتے تھے، اللہ محبوب کی دعا کو قبول فرما لیا کرتے تھے۔ محبوب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج اللہ رب العزت رکھ لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے نبی میری والدہ کی ہدایت کے لیے دعا فرما دیجئے۔ میرے محبوب نے اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے دعا مانگی، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت نصیب فرما۔ حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا کہ پیغمبر نے ہاتھ اٹھا دیے، دعا مانگنا شروع کر دی، تو ابو ہریرہ نے دوڑ لگا دی۔ کسی نے پوچھا، ابو ہریرہ کیوں بھاگ رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ نے جواب دیا، میں آج یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ مکان کے دروازے پر پہلے میں پہنچتا ہوں یا میرے پیغمبر کی دعا پہنچتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ مکان کے دروازے پہ پہنچے، دستک دی، دروازہ اندر سے بند تھا۔ ماں نے کافی دیر کے بعد دروازہ کھولا تو بیٹے ابو ہریرہ نے اپنی والدہ سے پوچھا، امی اتنی تاخیر سے دروازہ کیوں کھولا؟ تو ماں نے جواب دیا، بیٹا میں غسل کر رہی تھی۔ امی آپ نے کہاں جانا ہے؟ تو اس وقت ماں کہنے لگی، بیٹا ابو ہریرہ جس پیغمبر کا تو غلام ہے مجھے اسی پیغمبر کی باندی بنا دے، میں ایمان قبول کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ اپنی والدہ کو لے کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کہ اللہ کے نبی مکان کی دہلیز پہ میں بعد میں پہنچا تھا، آپ کی زبان سے نکلنے والی دعا میرے گھر کے اندر پہلے پہنچ چکی تھی، میری والدہ آ چکی ہے، آپ میری والدہ کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے۔ تو نبی علیہ السلام جب بھی دعا کرتے تھے تو اللہ محبوب کی دعا کو قبول فرما لیتے تھے۔ تو معراج کے سفر کی ایک وجہ تو یہ کہ اللہ کے نبی نے دعا مانگی، اللہ مجھے جنت اور دوزخ دکھا دیجئے، تو اللہ نے معراج کے سفر کے اندر نبی علیہ السلام کو جنت اور جہنم کا نظارہ دکھایا۔ معراج کے واقعہ کے پیش آنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کے اندر کئی غم آئے اور یہ غم یکے بعد دیگرے آئے۔ نبی علیہ السلام ان غموں کی وجہ سے اتنا پریشان ہوئے کہ آپ علیہ السلام نے اس سال کا نام عام الحزن رکھ دیا، آپ نے غم کا سال قرار دے دیا۔
حالانکہ شریعت مطہرہ کا مسئلہ یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے، اور اسی طرح اگر کسی عورت کا خامند فوت ہو جاتا ہے تو اس عورت نے 4 مہینے 10 دن عدت گزارنی ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں گزار سکتی۔ لیکن نبی علیہ السلام کے دکھ اور غم اتنے زیادہ تھے کہ محبوب نے فرمایا یہ میرے دکھوں کا سال ہے، یہ میری پریشانیوں کا سال ہے، یہ میرے غموں کا سال ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کون سے غم آئے؟ آپ علیہ السلام کی پیاری زوج محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پہ میں ایک بات اور عرض کر دوں، ملک پاکستان کے اندر زوج محترمہ سیدہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مین چوک چوراہوں کے اوپر توہین کی گئی، اور بڑے بڑے پلے کارڈ اٹھا کے لکھا ہوا تھا کہ میں 9 سال کی تھی اور وہ 50 سال کا تھا، اور اس کی آواز اب بھی مسجد کے اندر گونجتی ہے۔ گویا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سراسر توہین کی جاتی ہے کہ 9 سال کی بچی سے پیغمبر نے نکاح کیا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عمر 50 سال سے اوپر تھی اور عائشہ کی عمر 9 سال مان لیتے ہیں یا 12 سال مان لیتے ہیں، پیغمبر کوئی بھی کام اپنی مرضی کے مطابق نہیں کرتے، بلکہ میرے اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ آپ عائشہ کے ساتھ نکاح کریں، اور باقاعدہ جبرائیل نے آپ کو تصویر بھی دکھا دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام محبوب کو آ کے بتلا دیتے ہیں میرے پیغمبر نے عائشہ کے ساتھ جو نکاح کیا ہے یہ اللہ رب العزت کی مرضی کے ساتھ کیا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بیرون ممالک کے اندر خود اپنی ناموس محفوظ نہیں ہے، اور آج ہم اپنے ملک پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں جو ملک پاکستان کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے، آج اسی ملک کے اندر پیغمبر کے صحابہ کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ اسی ملک کے اندر شہر کے چوک چوراہوں کے اوپر پیغمبر کی ازواج مطہرات کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کی زوج محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال جب ہوتا ہے تو میرے محبوب بہت پریشان ہو جاتے ہیں، چونکہ آپ علیہ السلام کو خدیجہ کے ساتھ بے پناہ محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے۔ عائشہ کے پاس کوئی عورت بیٹھی ہوئی تھی، اس عورت کی آواز پیغمبر کے مبارک کانوں کے اندر پڑی تو میرے محبوب نے فرمایا عائشہ یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی خدیجہ کی بہن ہے۔ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں سمجھ گئی اللہ کے نبی خدیجہ کے نام کی وجہ سے رو پڑے ہیں، تو میں نے عرض کیا اللہ کے نبی کیا آپ اس وقت اس بوڑھی عورت کو یاد کر کے رو رہے ہیں حالانکہ میں آپ کی جوان بیوی ہوں؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں دنیا کی ہر چیز کو بھلا سکتا ہوں مگر خدیجہ کو ہرگز نہیں بھلا سکتا۔ عائشہ مجھے وہ منظر اچھی طرح یاد ہے جب میں مکہ کی گلیوں کے اندر توحید کا نعرہ بلند کیا کرتا تھا، لوگ مجھے پتھر مارتے تھے، میں اپنے جسم کو لہولہان کروا کے جب خدیجہ کے پاس پہنچتا تھا اس وقت خدیجہ ہی تو تھی جو میرے زخموں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھی۔ عائشہ لوگ مجھے جادوگر کاہن مجنون کہا کرتے تھے لیکن خدیجہ مجھے تسلی کے چند جملے بولا کرتی تھی۔ عائشہ اور بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے جو اولاد عطا فرمائی ہے وہ اللہ نے خدیجہ ہی کے بطن سے عطا فرمائی ہے۔ عائشہ میں خدیجہ کو زندگی بھر نہیں بھلا سکتا۔ خدیجہ کا انتقال ہوتا ہے، نبی علیہ السلام غم زدہ اداس ہو جاتے ہیں، اور آج کی دنیا میں بعض مرتبہ جب اہلیہ فوت ہو جاتی ہے تو خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، اور یہاں پہ شادی کے حوالے سے نکاح کے حوالے سے ایک بات سمجھ لیں کہ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر نکاح کا جو سب سے بڑا فائدہ بیان فرمایا
وہ یہ کہ लितस्कुनु इलैहा, ताकि मर्द और बीवी एक दूसरे से सुकून हासिल करें। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, अल्लाह फरमाते हैं कि हमने इस निकाह की बरकत से खामन और बीवी के दिल के अंदर मोहब्बत, मवद्दत और रहमत डाल दी। अब निकाह की बरकत से इंसान को सुकून मिलता है, लेकिन हम जब मुआशरे के ऊपर नजर दौड़ाते हैं तो निकाह के बाद परेशानियां बढ़ जाती हैं। बंदा टेंशन, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। हर वक्त इंसान किसी न किसी परेशानी के अंदर घिरा हुआ होता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि निकाह की बरकत से इंसान की जिंदगी के अंदर सुकून तो आता है, लेकिन निकाह के बाद, शादी के बाद जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को छोड़ दिया जाता है तो उस घर के अंदर बेसुकूनी पैदा हो जाती है। वहां जिंदगियां टेंशन, डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। अगर अज़दिवाजी जिंदगी गुजारते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात को सामने रखा जाए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात के ऊपर अमल किया जाए, तो अल्लाह ताला घर की जिंदगी को जन्नत का नमूना बना देते हैं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहलिया का इंतकाल हुआ, सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा, और उसी साल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर ताइफ के मैदान के अंदर जो हालात आए, ये भी वाक़या पेश आया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताइफ के मैदान में जाते हैं, वो लोग आपके साथ जो सलूक करते हैं वो नाजेबा और बुरा सलूक करते हैं। महबूब का पूरा जिस्म लहूलुहान हो चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ के मैदान से वापस मक्का मुकरमा के अंदर तशरीफ लाए, रात का वक्त था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे हानी जो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की बड़ी हमशीरा है, इनके घर में आराम फरमाते हैं। और बाज रिवायात में आया कि आप हतीम के अंदर आराम फरमाते हैं। अब ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर चंद गम आए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ताइफ के मैदान के अंदर लहूलुहान कर दिया गया। तो मेरे अल्लाह ने जिब्राइल से फरमाया, जिब्राइल जन्नत की सवारी बुराक ले जा और मेरे महबूब को सवार करके 7 आसमानों की सैर करवा दे, ताकि मेरे महबूब के परेशानी, गम दूर हो सके। और आज हम दुनिया के अंदर देखते हैं, जब किसी का दोस्त परेशान होता है तो इंसान अपने परेशान दोस्त को गाड़ी के अंदर बिठाकर दुनिया के मुख्तलिफ मकामात की सैर करवा देता है। बाज लोग बैरूने मुल्क चले जाते हैं, कोई उम्रे के सफर पे चला जाता है ताकि परेशानी दूर हो सके। तो जब मेरे अल्लाह ने महबूब को देखा कि महबूब बहुत ज्यादा परेशान है, तो अल्लाह ने महबूब की परेशानी को दूर करने के लिए जिब्राइल के साथ जन्नत की सवारी बुराक को भेजा। जब जिब्राइल दुनिया की तरफ आ रहे थे तो अर्ज किया, अल्लाह जब मैं आपके महबूब के पास जाऊंगा, आपके महबूब आराम कर रहे होंगे, अल्लाह आपके महबूब को कैसे उठाऊं, अल्लाह आवाज दे के उठाऊं। तो मेरे अल्लाह ने फरमाया, जिब्राइल मेरे महबूब को आवाज नहीं देनी, मैंने तो आज तक खुद महबूब को नाम लेके नहीं पुकारा। मेरे अल्लाह ने कुरान अजीम शान के अंदर जब भी अपने महबूब का तस्करा किया तो महबूब को सिफाती नामों के साथ याद किया। मेरे अल्लाह ने अपने महबूब को कभी यासीन कहा, कभी ताहा कहा, कभी महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या अय्युहल मुज़म्मिल कहा, कभी या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा, कभी दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा कहा, कभी बशीरा कहा, कभी नज़ीरा कहा। मेरे अल्लाह ने सिफाती नामों के साथ याद किया और मेरे अल्लाह ने 2 सिफाती नाम महबूब के लिए इस्तेमाल किए, मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर। अब ये मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर का अगर तर्जमा देखा जाए तो तर्जमा एक ही बनता है कि चादर ओढ़ने वाले, कंबली ओढ़ने वाले, कंबल ओढ़ने वाले। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जब भी परेशानी आती थी तो आप चादर लेके लेट जाया करते थे। जब मेरे महबूब को नबूवत मिली तो उस वक्त आप चादर लेके लेट गए, और जब पहली मर्तबा वही के बाद जब वही का सिलसिला बंद हो गया और तकरीबन 2-2.5 साल के बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर दोबारा वही नाजिल हुई और आपने जिब्राइल को जमीन और आसमान के दरमियान
कुर्सी के ऊपर बैठे हुए देखा तो आप अलैहिस्सलाम घर तशरीफ लाते हैं तो चादर लेके फिर लेट जाते हैं। और एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि कुफारे मक्का ने आपस के अंदर मीटिंग की और मीटिंग के अंदर तय ये करना था कि मोहम्मद के लिए कोई ऐसा नाम तजवीज किया जाए ताकि लोग आपसे दूर हो जाए, आपके करीब ना आए। किसी ने कहा कि जादूगर नाम रख दिया जाए, किसी ने कहा काहिन नाम रख दिया जाए, किसी ने कहा मजनून दीवाना पागल नाम रख दिया जाए, लेकिन किसी नाम के ऊपर इत्तिफाक न हो सका। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि मेरे बारे में कुफारे मक्का ने ये मीटिंग की है तो आप एक चादर लेके फिर लेट जाते हैं। जब मेरे अल्लाह ने अपने महबूब को देखा कि महबूब चादर लेके लेट गए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए चादर ओढ़ने वाले। और जब नबी अलैहिस्सलाम जिब्राईल को देख के परेशान होते हैं तो अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल मुज़म्मिल, और चादर काली कमली ओढ़ने वाले। हम दुनिया के अंदर देखते हैं जब इंसान परेशान होता है उसे तसल्ली देने वाला उसका वालिद होता है, किसी को तसल्ली उसकी वालदा देती है, खामद को तसल्ली बीवी दे देती है, बच्चों को तसल्ली माँ बाप दे देते हैं, किसी को तसल्ली उसका उस्ताद और शेख देता है। लेकिन आमिना के दुर्रे यतीम के ऊपर मैं कुर्बान जाऊं, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर के ऊपर कुर्बान जाऊं। जब मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान होते थे तो तसल्ली दुनिया वाले नहीं देते थे, बल्कि मेरा अल्लाह कुरान उतार के अपने महबूब को तसल्ली दिया करता था। हत्ता कि एक मर्तबा मक्का के अंदर किसी औरत ने कहा कि मोहम्मद को उसके रब ने छोड़ दिया है तो मेरे अल्लाह ने पहले अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का तस्करा किया, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। महबूब मुझे आपके चमकते दमकते रोशन चेहरे की कसम, महबूब मुझे आपकी सियाह जुल्फों की कसम, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, आपका रब ना तो आपसे नाराज हुआ और ना आपके रब ने आपको छोड़ा है। तो अल्लाह कुरान उतार के महबूब को तसल्ली दिया करते थे। मेरे अल्लाह ने पूरे कुरान के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लेके नहीं पुकारा, या मोहम्मद मेरे अल्लाह ने नहीं लिया, बल्कि अल्लाह सिफाती नामों से महबूब को खिताब फरमाते थे। तो अल्लाह ने जिब्राईल से फरमाया कि जिब्राईल जब तू मेरे महबूब के पास जाएगा तो महबूब का नाम लेके नहीं उठाना। अल्लाह फिर आप बता दीजिए कैसे उठाऊं। तो मेरे अल्लाह ने फरमाया, जिसको किसी शायर ने यूं बयान किया, आका तेरे आने से रंग बदला जमाने का, आका तेरे आने से रंग बदला जमाने का, हैबत से गिरा तेरी हर बुत बुतखाने का, तू चूम ले तलियों को काफूरी होंठों से, खुद रब ने सिखाया है अंदाज जगाने का। कि जिब्राईल अपने काफूरी होंठ महबूब की तलियों पे रख देना, मेरे महबूब बेदार हो जाएंगे। और किसी और ने मेरे महबूब के कदमों के बारे में, मेरे महबूब की चौखट के बारे में कहा, जो भी तेरी चौखट पे बैठने वाले होंगे, जो भी तेरी चौखट पे बैठने वाले होंगे, वही लोग सारी दुनिया से निराले होंगे। पूछा जो दोज़ख ने के गुनाहगार है कहाँ, ज़ाते हक बोली कि मोहम्मद ने संभाले होंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे महबूब की चौखट पे सहाबे किराम आए, अल्लाह ने सहाबा को बुलंदियां अता फरमा दी। हजरत साद बिन अबी वक़ास रजी अल्लाह तआला अन्हु मेरे पैगंबर के दरवाजे पे आए, पैगंबर के हाथ पे ईमान कबूल किया। रिश्ते के अंदर आपके मामू लगते हैं। एक मर्तबा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ग़ज़वा उहद के मौके पे तीर उठा के साद बिन अबी वक़ास को दे रहे थे कि साद तीर चलाओ, साद उसका निशाना लो। हजरत साद फरमाते नबूवत तीर दे रही थी और मैं निशाने पे इस्तेमाल कर रहा था, हत्ता कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक तीर उठा के दिया जिसके आगे वाली नोक नहीं थी, आगे का फल नहीं था। तो मैंने वापस करना बेअदबी समझा, अदब के खिलाफ समझा। मैंने उस तीर को वापस न किया, मैंने तीर को कमान के अंदर रखा, दुश्मन की तरफ चलाया तो उस काफिर की पेशानी के दरमियान जाके लगा, वो जमीन पे गिरा। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुरा पड़े और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साद बिन अबी वक़ास को एक जुमला इरशाद फरमाया। मैं उस जुमले के ऊपर
अपना सब कुछ कुर्बान कर दूं। आज मैं और आप ये कहते हैं कि मेरे और मेरे माँ बाप नबूवत के ऊपर कुर्बान जाएं, लेकिन साद बिन अबी वकास इतने खुश नसीब सहाबी हैं जिनको मेरे महबूब ने फरमाया, साद तेरे ऊपर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, साद तेरे ऊपर मेरी माँ आमिना कुर्बान हो जाए, साद तेरे ऊपर मेरा वालिद अब्दुल्ला कुर्बान हो जाए। इतना पैगंबर के साथ मोहब्बत थी। पैगंबर की चौखट पे आके, पैगंबर के कदमों के अंदर पहुंच के जब हजरात सहाबे किराम ने अपने आप को मिटाया और अपने आप को पैगंबर का गुलाम बना दिया, अपने आप को पैगंबर का खादिम बना दिया, तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं मोहब्बत का इजहार किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल जन्नत की सवारी बुराक लेके आए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उम्मे हानी या हतीम से उठा के आबे जमजम कुएं के किनारे पे चले गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आबे जमजम कुएं के किनारे पे लिटाया गया। आपके सीने मुबारक को चाक किया। सीने मुबारक से कल्बे अथर यानी मुबारक दिल को जन्नती बर्तन के अंदर रखकर आबे जमजम पानी के साथ आपके मुकद्दस पाकीज़ा नूरानी रोशन मुअत्तर दिल को धोया गया। ये पानी अल्लाह ताला हमें बास मर्तबा अता फरमा देते हैं, घरों के अंदर मौजूद होता है। जब भी आबे जमजम का इस्तेमाल करें तो ये दुआ जरूर किया करें, अल्लाह ये वो बरकतों वाला पानी है जिस पानी के साथ तेरे नबी के दिल को धोया गया। अल्लाह मेरे दिल के ऊपर गुनाहों की गिलाजत आ चुकी है, अल्लाह गुनाहों की मैल कुचैल आ चुकी है, अल्लाह गुनाहों का जंग आ चुका है। अल्लाह मैं ये पानी पी रही हूँ, अल्लाह मेरे दिल के जंग को दूर कर दीजिए। चूंकि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आबे जमजम जिस नीयत के साथ पिया जाता है अल्लाह बंदे को वही मुराद अता फरमा देते हैं। जब नीयत ये होगी कि इस पानी की बरकत से मेरा दिल साफ होगा तो अल्लाह ताला दिल को साफ फरमा देंगे। और अगर बीमारियों को दूर करने के लिए बंदा आबे जमजम को इस्तेमाल करता है, अल्लाह बीमारियों को खत्म फरमा देते हैं। और अगर किसी की आंखों का मसला है, आंखों के अंदर बेनाई के अंदर कमजोरी आ चुकी है, बेनाई बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है, या कोई भी आंखों के हवाले से मसला है, तो प्लास्टिक के ड्रॉप के अंदर आबे जमजम पानी को डाला जाए और हर नमाज के बाद 1 या 3 कतरे अपनी आंखों के अंदर इस्तेमाल कर लिए जाएं। अल्लाह आबे जमजम की बरकत से बंदों की आंखों की बेनाई को तेज फरमा देते हैं, अल्लाह आंखों की बीमारी को दूर फरमा देते हैं। और जब भी आबे जमजम को इस्तेमाल करें तो इस नीयत के साथ इस्तेमाल करें कि मैं अपने महबूब का झूठा पी रही हूं। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे के सफर पे तशरीफ लाए, आप आबे जमजम कुएं की मंडेर के ऊपर बैठे, महबूब ने डोल को कुएं के अंदर डाला, आपने पानी को बाहर खींचा, मेरे महबूब ने अपने मुबारक लब उस डोल पे रख के पानी को नोश फरमाया। डोल के अंदर काफी पानी बच गया। हजरात साहबे किराम मुंतजिर थे कि अल्लाह के नबी बचा हुआ पानी हमें अता फरमाएंगे, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी को पानी नहीं दिया। आपने वो बचा हुआ पानी दोबारा कुएं के अंदर डाल दिया। तो किसी ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी ये बचा हुआ पानी हमें अता कर देते। तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा तुम्हें मेरी बरकत नसीब होती रहती है, झूठा भी मिल जाता है, मेरी जियारत भी हो जाती है, मेरी नबूवत कयामत तक के लिए है, पानी भी कयामत तक के लिए है। जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा, मेरे दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद मेरे उन उम्मतियों का क्या बनेगा जिन्होंने मुझे नहीं देखा होगा। जब तक मेरी उम्मत आबे जमजम को पीती रहेगी उस वक्त तक अपने नबी का झूठा नसीब होता रहेगा। तो आबे जमजम इस नीयत के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुक़द्दस पाकीज़ा दिल को आबे जमजम पानी के साथ धोया गया, फिर दिल को अपनी जगह पे रखकर सीने मुबारक की सिलाई कर दी गई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वुजू फरमाया और वुजू करने के बाद 2 नफल अदा फरमाए। मेरे महबूब अपनी उम्मत को सबक ये देना चाहते हैं कि जब तुम सफर पे जाओ तो सफर पे जाने से पहले 2 नफल जरूर पढ़ लिया करो। 2 नफल की बरकत से
अल्लाह ताला सफर के अंदर सहूलत और आसानी पैदा फरमा देंगे। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था, जब सफर पे तशरीफ ले जाते तो आप 2 नफल अदा फरमाते, और जब सफर से वापस तशरीफ लाते आप सबसे पहले मस्जिद के अंदर तशरीफ ले जाते, 2 नफल अदा करते, फिर वहां से अज़वाजे मुतहरात या बेटी फातिमा के पास आप तशरीफ ले जाते। और एक वक्त था जब लोग हज करके उम्रह करके वापस आते थे तो एयरपोर्ट से जहाज निकलने के बाद सबसे पहले मस्जिद के अंदर जाते, 2 नफल अदा करते, 2 नफल अदा करने के बाद फिर घर की तरफ आया करते थे। लेकिन आज हम उज्जाजे किराम को देखते हैं, उम्रा करने वालों को देखते हैं, ये नेमत जिंदगियों से निकल चुकी है। वहां से आते हैं तो बीवी बच्चों के अंदर, घर बार के अंदर इतना मशगूल हो जाते हैं कि नफल पढ़ने याद ही नहीं रहते। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा सफर से वापस तशरीफ लाए, मस्जिद के अंदर 2 नफल अदा किए, फिर अपनी बेटी फातिमा के घर तशरीफ ले गए। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा को देखा, फातिमा गमज़दा उदास बैठी है, तो महबूब ने फरमाया, बेटी फातिमा क्या हुआ? अल्लाह के नबी, अली मुझसे नाराज हो चुके हैं और वो घर छोड़ के चले गए। तो मेरे महबूब ने फरमाया, बेटी फातिमा, अली को मैं अभी लेके आता हूँ। मेरे महबूब घर से बाहर निकले, अली को तलाश करते करते जब मस्जिद नबी के सहन में पहुंचे, अली ने एक चादर को तहबंद के तौर पे बांधा हुआ था, जिस्म का ऊपर वाला हिस्सा नंगा था, कोई चादर कमीज नहीं थी, कमर के ऊपर मट्टी लगी हुई थी। तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुम या अबा तुराब, ओ मट्टी पे सोने वाले, अब तो खड़ा हो जा, मोहम्मद तुझे खुद उठाने के लिए आया है, मोहम्मद खुद तुझे लेने के लिए आया है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु उठे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अली से फरमाया, अली आ, मैं तुझे घर छोड़ के आता हूँ। ये दुनिया का अनोखा और निराला सुसर है जो अपने दामाद को छोड़ने के लिए घर जा रहे हैं। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पहुंचे तो आपने एक तरफ अली को बिठाया और दूसरी तरफ अपनी बेटी फातिमा को बिठाया। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपनी बेटी फातिमा की तरफ देख के फरमाया, बेटी फातिमा, जब तक तू मेरे घर के अंदर थी, मेरे घर की 4 दीवारी की रहमत थी। बेटी फातिमा, जब मैंने तेरा हाथ अली के हाथ में दे दिया, अब तू अली की जोजा बन चुकी है, अली की नामूस बन चुकी है। बेटी फातिमा, अगर तू मेरे पास इस हाल में चल के आई कि अली तुझसे नाराज था, तो बेटी फातिमा मैं तेरा चेहरा नहीं देखूंगा। बेटी फातिमा, अगर तू दुनिया से इस हाल में गई कि अली तुझसे नाराज था, तो मैं तेरी नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। जब मेरे महबूब ने ये इरशाद फरमाया तो फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। फातिमा ने रो के अर्ज किया, अल्लाह के नबी, आज के बाद अली के मिजाज के खिलाफ कोई बात नहीं करूंगी, आप मुझे मुआफ कर दीजिए। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी फातिमा, बेटियों से नाराज कौन होता है? बेटियां तो आंखों की ठंडक होती है। फिर महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली की तरफ देख के फरमाया, अली, ये बेटी फातिमा मेरी खतीजा की आखिरी निशानी है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरी आंखों की ठंडक है। अली, अगर कोई फातिमा के दिल को तकलीफ पहुंचाता है तो यूं समझ लो मोहम्मद के दिल को तकलीफ पहुंचाता है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए अर्ज किया, अल्लाह के नबी, मैं आज के बाद फातिमा को नाराज नहीं करूंगा, फातिमा के मिजाज के खिलाफ कोई बात नहीं करूंगा। अब फातिमा अली की जब नाराजगी होती है तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोहब्बत के साथ दोनों को समझाते हैं, तो आप इसकी रंजिशें अल्लाह ताला दूर फरमा देते हैं। और हकीकत यही है कि ये जो बेटियों के गम होते हैं, बेटियों के गम सिर्फ और सिर्फ माँ बाप ही को पता होते हैं कि ये कितने बड़े गम होते हैं, और इनको उठाना सिर्फ और सिर्फ माँ बाप ही का जिगर है, वरना इसके अलावा बेटियों के गमों को उठाना
کسی انسان کے بس کا کام نہیں ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھا جائے تو محبوب نے کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، حتیٰ کہ طائف کے میدان میں آپ کو پتھر مار کے لہولہان کیا گیا، آپ نے طائف والوں کو بد دعا نہیں دی۔ احد کے میدان میں آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے، آپ نے احد کے میدان میں کفار مکہ کو بد دعا نہیں دی۔ مکہ کی گلیوں سے گزرتے ہیں، کوڑا کرکٹ ڈال دیا جاتا ہے، آپ تب بھی بد دعا نہیں دیتے۔ لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کا مسئلہ آتا ہے تو پیغمبر کی مبارک زبان سے بد دعا نکل جاتی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم، ان کا نکاح ابو لہب کے دو بیٹوں کے ساتھ ہوا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ جب سورۃ اللہب نازل ہوئی تو ابو لہب کو غصہ آیا اور اپنے بیٹوں سے کہا جاؤ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ تو ابو لہب کا ایک ظالم بیٹا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ میرے محبوب اس وقت مطاف کے اندر بیت اللہ کے پاس موجود تھے۔ اس بدبخت نے آ کے میرے پیغمبر کے والضحیٰ والے چہرے پہ تھوک ڈال دیا۔ میرے پیغمبر نے اس گستاخی کو برداشت کر لیا، آپ نے انتقامی جذبات کا اظہار نہیں فرمایا، آپ نے بد دعا نہیں دی، اس چہرے پہ تھوک ڈالا جس چہرے کی اللہ نے قرآن میں قسمیں اٹھائی، اس چہرے پہ تھوک ڈالا جس چہرے کو دیکھ کر اللہ مسکرایا کرتے تھے، اس چہرے پہ تھوک ڈالا جس چہرے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ مسجد اقصی کی بجائے بیت اللہ قبلہ بنا دیا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گستاخی کو برداشت کیا، حتیٰ کہ اس ظالم نے میرے پیغمبر کی مبارک گردن میں کپڑے کو ڈال کے کھینچا، حتیٰ کہ آپ کی رگیں مبارک پھول گئی، چہرے انور سرخ ہو گیا۔ آپ نے یہاں بھی بد دعا نہیں دی، لیکن جب وہ ظالم یوں کہتے ہیں محمد میں آپ کی بیٹی کو طلاق دیتا ہوں، تو میرے پیغمبر کی زبان سے بد دعا نکل جاتی ہے، اللہ اپنے کتوں میں سے کسی ایک کتے کو اس کے اوپر مسلط کر دیجئے۔ میں امتی ہونے کے ناطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر عرض کرتا ہوں، اللہ کے نبی طائف کے میدان کے اندر آپ کا خون بہایا گیا، آپ نے طائف کے میدان میں کسی کو بد دعا نہیں دی، احد کے میدان میں آپ کے دندان شہید کر دیے گئے، آپ نے بد دعا نہیں دی، یہاں بد دعا کیوں دیتے ہیں؟ پھر بیت اللہ بھی قریب ہے، مطاف بھی ہے، مقام ابراہیم بھی ہے، صفا مروہ قبولیت والی جگہ ہے، اور اتنی بڑی بد دعا کہ اللہ کتوں میں سے کسی ایک کتے کو مسلط کر دے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جی ہاں، طائف کے میدان میں تو میرا خون بہایا گیا، احد کے میدان کے اندر تو میرے دندان شہید کیے گئے، یہاں تو میری بیٹی کا مسئلہ تھا کہ میری بیٹی کو طلاق ہو چکی ہے، اور میں محمد اپنی بیٹیوں کے غموں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹیوں کے ساتھ بے پناہ محبت تھی، بیٹیوں کے ساتھ بے پناہ پیار کیا کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے دو بیٹیاں عطا فرمائی وہ ان کی اچھی تربیت کرتا ہے، اچھے نام رکھتا ہے، اچھی جگہ پہ شادی کر دیتا ہے، اور بات کے اندر بھی حسن سلوک کا معاملہ ہوتا ہے، یہ بندہ جنت کے اندر میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں آپس کے اندر ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر پہ جانے سے پہلے 2 نفل ضرور ادا فرماتے، تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی سفر پہ جائیں تو سفر پہ جانے سے پہلے گھر کے اندر 2 نفل پڑھ لیں، اگر گھر کے اندر نہ پڑھ سکیں اپنی سواری پہ جاتے ہوئے قریب کے اندر کوئی پٹرول پمپ آ جاتا ہے تو عموماً شہر کی آبادی سے نکل کر باہر مین روڈ کے اوپر ہر پٹرول پمپ کے اوپر مسجد ہوتی ہے، تو وہاں پہ 2 نفل ضرور ادا کرنے چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ سفر کے اندر آسانی اور سہولت پیدا فرما دے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نفل ادا کیے، پھر آپ براق سواری کے اوپر بیٹھ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں سے سفر شروع ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے راستے کے اندر 4 مقامات پہ اتر کر نوافل کا اہتمام کیا۔ جس پہاڑ کے اوپر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی کی، جسے کوہ طور کہا جاتا ہے، آپ نے وہاں 2 نفل ادا کیے۔
جہاں عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی، داؤد علیہ السلام کو زبور ملی، وہاں نفل ادا کیے، اور جب یثرب سے گزرنا ہوا جو مدینہ طیبہ کا پرانا نام ہے، آپ نے مدینہ کے اندر کھجوروں کے باغات کو دیکھا تو وہاں بھی میرے محبوب نے نفل ادا فرمائے۔ آپ علیہ السلام سفر کرتے ہوئے مسجد اقصی تک پہنچ گئے، بیت المقدس پہنچ گئے، آپ براق سواری سے نیچے اترے، اس مسجد اقصی کے مین دروازے کے پاس ایک پتھر پڑا ہوا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کی انگلی سے پتھر کے اندر سوراخ کیا، پھر اس براق کو پتھر کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سبق یہ دینا چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر اسباب ضرور اختیار کرنے چاہیے، انسان پہلے اسباب اختیار کرے، پھر اللہ کی ذات کے اوپر توکل کرے، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرے۔ حالانکہ یہ جو سواری تھی جنت کی سواری تھی، یہ کہیں بھاگ نہیں سکتی تھی، پھر اس سواری کو جبرائیل لے کے آئے اور اس سواری کے اوپر محبوب نے سفر کیا ہے، اس کے لیے تو خوشی اور جھومنے کا دن تھا، لیکن پیغمبر نے پریکٹیکل طور پہ، عملی طور پہ بتلا دیا کہ جب میں اسباب اختیار کر رہا ہوں تمہیں بطریق اولا اسباب ضرور اختیار کرنے چاہیے۔ اگر کسی کا بیٹا موٹر سائیکل لے کے جاتا ہے، سائیکل لے کے جاتا ہے، تو ماں اپنے بیٹے کو سمجھایا کرے کہ بیٹا جب دکان کے باہر آپ نے سائیکل کھڑی کرنی ہے، موٹر سائیکل کھڑی کرنی ہے، تو سب سے پہلے اس کو لاک کرنا ہے، لاک کرنے کے بعد پھر اس کو اللہ کے اوپر چھوڑ دینا، اللہ آپ کی سواری کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور اسی طرح جب گھر کی چار دیواری سے خواتین باہر نکلتی ہیں، مرد حضرات اپنے کام کاج پہ چلے جاتے ہیں، کسی خاتون نے محلے کے اندر فوتگی پہ جانا ہوتا ہے، کسی کام کے سلسلے میں گھر کو لاک کر کے جاتی ہیں، تو خواتین اپنے گھر کو لاک کر کے تالا لگا کے ضرور جائیں اور اس کے ساتھ دعا بھی پڑھا کریں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لیتی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اللہ کی جانب سے فرشتہ اسے 3 دعائیں دیتا ہے، ہدیتا وکفیتا ووقیتا، کہ تو ہدایت دی گئی، تیرے لیے اللہ کافی ہے، اور تجھے نقصانات سے بچایا گیا ہے۔ یہ فرشتہ 3 دعائیں دیتا ہے، اور آخر کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ثم یتنحى عنہ الشیطان، جو عورت اس دعا کو پڑھ کے گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کا راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ میں اس حدیث مبارکہ کی روشنی کے اندر یوں کہوں گا کہ جب کوئی عورت اس دعا کو پڑھ کے گھر سے باہر نکلتی ہے تو اللہ اس کے قدموں کو فاروقی قدم بنا دیتے ہیں، چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر سے فرمایا تھا، عمر تو جس راستے سے گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس دعا کی برکت سے شیطان راستے سے دور چلا جاتا ہے۔ اور جب کوئی گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھتی ہے تو دوسرے لفظوں کے اندر یہ کہہ رہی ہوتی ہے، اللہ مجھے اس مکان کی مضبوط دیواروں کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، اللہ اس مکان کے مضبوط لنٹر کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، اللہ اس مکان کے مین دروازے کے اوپر، اس کی مضبوط چادر کے اوپر مجھے بھروسہ نہیں ہے، اللہ سیکورٹی گارڈ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، اللہ مجھے کیمروں کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، اللہ مجھے تو آپ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہے۔ توکلت علی اللہ، جس عورت کا اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ گھر کے اندر تمام چیزوں کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ تو اسباب ضرور اختیار کرنے چاہیے، اور اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ کے اندر رابطہ بھی ضرور کیا کریں۔ اسباب اور رابطہ جب دونوں چیزوں کا اہتمام ہوگا تو اللہ کی طرف سے رحمت متوجہ ہو جائے گی۔ اب ضابطہ، اسباب اور رابطہ کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ گھر کے اندر کسی کام کرنے والی ماسی کو بلاتی ہیں، وہ صبح سے لے کر شام تک آپ کے گھر کے کپڑے دھوتی ہیں، آپ کی چادریں دھوتی ہیں، پردے دھوتی ہیں، حتیٰ کہ گھر کی صفائی کرتی ہیں۔ آپ شام کے وقت اس کو 500 روپے پکڑا دیتی ہیں، وہ 500 روپے لے کے چلی جاتی ہے، اور دوسری طرف شام کا وقت ہے، کوئی عورت آپ کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ میری بیٹی کا آپریشن ہے، ڈلیوری کا مسئلہ ہے، ڈاکٹروں نے آپریشن بتلایا ہے، تو آپ مجھے 10,000 روپے قرض دے دیں، میں آپ کو بعد کے
اندر لٹا دوں گی۔ آپ رحم دل تھے، خدا ترس تھے، آپ کو اس عورت کے اوپر ترس آیا، آپ نے 10,000 روپے نکال کے اس کے ہاتھ میں رکھے اور کہا کہ لے جاؤ بیٹی کا آپریشن کرواؤ اور یہ پیسے مجھے واپس بھی نہیں کرنے۔ اب جس عورت نے صبح سے لے کر شام تک خون پسینہ بہایا، محنت مزدوری کی، اسے شام کے وقت 500 روپے مل گئے، اور جس عورت نے آ کر چند لمحوں کے اندر دل کا دکھڑا سنایا، آپ نے اسے 10,000 روپے دے دیے۔ پہلے کو ضابطہ اسباب کہا جاتا ہے اور دوسرے کو رابطہ کہا جاتا ہے۔ رابطے کی وجہ سے بندے کو وہ کچھ مل جاتا ہے جو دنیا کے ضابطوں سے نہیں ملتا۔ جب بھی گھر کے اندر کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس وقت دعاؤں کا اہتمام زیادہ کر لیا کریں۔ جب دعائیں بڑھ جاتی ہیں تو اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصیٰ کے اندر تشریف لے گئے، وہاں حضرات انبیاء کرام آپ کے منتظر تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جبرائیل نے عرض کہ اللہ کے نبی مصلی کے اوپر تشریف لائے اور نماز پڑھائیے۔ میرے محبوب نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام انبیاء کو نماز پڑھائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء کو امامت کروائی، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کے اندر اپنے محبوب کے سر کے اوپر ختم نبوت کا تاج سجا دیا۔ بعض مرتبہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ نہیں ہوتے، کہتے ہیں جیسے عام انسان مردہ ہوتا ہے قبر کے اندر تو پیغمبر بھی اسی طرح مردہ ہوتا ہے۔ میں تو صرف اتنا کہوں گا، ہمارا چونکہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک کے اندر حیات ہیں، اگر ہم قبر کے پاس کھڑے ہو کے درود و سلام کا تحفہ پیش کرتے ہیں، اللہ کے نبی سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ اگر یہاں بیٹھ کے درود پڑھتے ہیں تو فرشتہ ہمارے درود کو پہنچا دیتا ہے۔ اگر انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ نہ ہوتے تو پھر مسجد اقصیٰ کے اندر کیوں جمع ہو گئے؟ تو اس سے پتہ چلا کہ قبروں کے اندر زندہ ہیں تو اللہ نے مسجد اقصیٰ کے اندر ان کو جمع فرما دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر تمام انبیاء کرام سے ملاقات کی، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمانوں کی طرف سفر شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے اندر خوشبو سونگی۔ آپ نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ عمدہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے واقعہ بتلا دیا۔ فرعون کے گھر کے اندر ایک باندی تھی جس کا نام مشاطہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ فرعون کی بیٹی کی خدمت کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ فرعون کی بیٹی غسل کر کے آئی، مشاطہ کنگھی کر رہی تھی تو کنگھی کرتے ہوئے ہاتھ سے نیچے گر گئی۔ جب مشاطہ نے اس کنگھی کو اٹھایا تو بسم اللہ پڑھا، اللہ کا نام لیا۔ یہاں پہ ایک بات سمجھ لیں کہ اپنے بچوں کو بسم اللہ ضرور سکھائیں اور بچوں سے کہا کریں کہ کھانے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ کا اہتمام کریں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، کل امر ذی بال لم یبدا ببسم اللہ فہو ابتر، کہ جس اچھے کام کے شروع کے اندر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو وہ کام بے برکت ہو جاتا ہے۔ جب رات کو دروازے کو لاک کریں، تالا لگائیں تو اس وقت بسم اللہ پڑھ لیا کریں۔ جب بستر بچھانے لگے تو اس وقت بسم اللہ پڑھ لیا کریں۔ کوئی چادر بچھانے لگے تو بسم اللہ پڑھ لیا کریں۔ بلکہ ہم نے تو گھروں کے اندر یہاں تک دیکھا ہے، جب بچہ چلنا شروع کرتا ہے اور بچہ گرنے لگتا ہے تو ماں کہتے ہیں ست بسم اللہ، ست بسم اللہ۔ ماں اس وقت بھی بسم اللہ پڑھ رہی ہوتی ہے، اور یہی ماں کی بسم اللہ کی برکت ہوتی ہے کہ اگر بچہ کسی مکان کی چھت سے نیچے گر جاتا ہے تب بھی اس بچے کو کچھ نہیں ہوتا۔ ایک تو ماں کی بسم اللہ کی برکت ہوتی ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے معصوم بچوں کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہر کام کے شروع کے اندر بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ بسم اللہ کے اپنے فوائد ہوتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 4000 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اب بسم اللہ کے پڑھنے کے اوپر وقت کتنا لگتا ہے؟ مختصر وقت لگتا ہے، لیکن اللہ ہزاروں نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو فرعون کی اس باندی نے بسم اللہ پڑھا۔ فرعون کی بیٹی نے پوچھا مشاطہ کس کا نام لیا؟ حضرت مشاطہ نے جواب دیا، میں نے اپنے رب کا نام لیا جو تیرا بھی رب ہے، تیرے والد کا بھی رب ہے، موسیٰ کا بھی رب ہے۔ تو فرعون کی بیٹی نے کہا کیا تم میرے والد کو خدا نہیں مانتی؟ نہیں مانتی۔ فرعون کی بیٹی کو غصہ آیا، اپنے والد کو جا کے شکایت لگا دی تو والد کو
को गुस्सा आया और चंद दरबारियों को हुक्म दिया कि मुशाता को मेरे सामने पेश किया जाए। चुनाचे मुशाता को पेश कर दिया गया। फिरऔन ने कहा अब भी वक्त खुदा तस्लीम कर ले। जवाब दिया तस्लीम नहीं करती। चुनाचे इस औरत को जमीन के ऊपर लिटाकर हाथों पांव के अंदर मीखे गाड़ दी गई और जल्लाद को इशारा किया कि सर तन से जुदा कर दिया जाए। तो किसी दरबारी ने दरमियान के अंदर कहा फिरऔन इस औरत की छोटी बच्ची है, अगर उसको ज़बह कर दिया जाए हो सकता है माँ आपको खुदा मान ले। चुनाचे बच्ची को पेश किया गया, माँ के सीने के ऊपर लिटा दिया गया। बच्ची इतनी छोटी थी जो बोल नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी। जब जल्लाद आगे बढ़ा और माँ के सीने के ऊपर बच्ची को ज़बह किया गया, बच्ची की रूह निकल रही थी, तो उस वक्त बच्ची ने अपनी माँ की तरफ देख के कहा कि अम्मी सब्र करना, अल्लाह ने मरने के बाद बहुत बड़ी निकमतें तैयार कर रखी हैं। ये बच्ची माँ के सामने बोल पड़ती है। जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर तोहमत लगी थी तो बच्चे ने आपकी पाक दामनी की गवाही दी, और जब मरियम के ऊपर तोहमत लगती है तो ईसा माँ की गोद के अंदर माँ की पाक दामनी की गवाही देता है। जुरेज के ऊपर तोहमत लगती है तो एक बच्चा जुरेज की पाक दामनी की गवाही देता है। इसी तरह ये बच्ची भी माँ के सामने बोल के कहने लगी अम्मी सब्र करना, अम्मी अल्लाह ने बहुत बड़ी निकमतें तैयार कर रखी हैं। हत्ता कि उस बच्ची की रूह परवास कर जाती है। बच्ची को माँ की आंखों के सामने माँ के सीने के ऊपर ज़बह कर दिया गया। फिर औरत का अब भी वक्त खुदा तस्लीम कर ले। तो मुशाता ने जवाब दिया हरगिज़ खुदा तस्लीम नहीं करती। तो जल्लाद को फिर औरत ने इशारा किया कि इसे कत्ल कर दिया जाए। तो मुशाता ने कहा फिर औरत मेरी एक वसीयत है, मेरे दुनिया से जाने के बाद मुझे और मेरी बेटी को एक ही जगह पे दफन कर देना। चुनाचे मुशाता को शहीद कर दिया गया। फिर औरत ने वसीयत के ऊपर अमल करते हुए एक जगह दफन करवा दिया। तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत के अंदर अर्ज किया अल्लाह के नबी ये उम्दा खुशबू मुशाता और उसकी बेटी की कब्र से आ रही है। जी हाँ, जब कोई बंदा अल्लाह के लिए कुर्बानी देता है तो अल्लाह ताला यूं कदरदानी का मुआमला फरमाते हैं। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आसमान के दरवाजे पे पहुंचे, आसमान के भी मुख्तलिफ दरवाजे हैं, तो जिब्राईल ने दस्तक दी। फरिश्तों ने अंदर से पूछा कौन, तो जिब्राईल ने अपना नाम बतलाया। और यहाँ पे एक नुक्ते की बात समझ लें कि मैं अपनी बेटों को ये बात समझाया करें कि जब भी किसी के दरवाजे पे जाए तो मैं न कहा करें बल्कि अपना नाम बतलाए। अब मिसाल के तौर पे मैं इस घर की मिसाल देता हूँ कि वालदा किसी कमरे के अंदर मौजूद है, वालदा कमरे के अंदर कोई काम कर रही है और दरवाज़ा बंद है। अब माँ अपनी बच्ची को सिखाती है कि बेटी जब भी कमरे के अंदर आओ तो दस्तक दे के आया करो, आप हाथ मार दिया करो। अब माँ अंदर बैठी है, बच्ची ने दरवाजे के ऊपर दस्तक दी। अब माँ पूछती है कौन, तो आगे से कहती है मैं। तो बच्चे को समझाएं कि मैं नहीं कहना, ये शरीयत मुतहरा की तालीम नहीं है। शरीयत मुतहरा की तालीम यह है कि अपना नाम बतलाया जाए। किसी का नाम मिसाल के तौर पे रुकैया है, ज़ैनब है, उम्मे कलसूम है, तो कहे अम्मी मैं ज़ैनब हूँ, अम्मी मैं रुकैया हूँ, अम्मी मैं उम्मे कलसूम हूँ। तो ये नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात के ऊपर अमल हो जाता है। और जब भी किसी के दरवाजे के ऊपर जाए तो सलाम करके इजाजत हासिल करनी चाहिए। ये अपने बच्चों को सबक माँ ने देना होता है। जब माँ अपने बच्चों को बचपन ही से ये सिखाएंगी बेटा जब किसी के दरवाजे पे जाए, घर के अंदर दाखिल हो तो ऊंची आवाज से सलाम करना है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, और सलाम का जवाब मिल जाना ये गोए कि एक इजाजत होती है। जब बचपन से बच्चों को ये चीजें सिखाई जाएंगी तो इंशाअल्लाह बच्चा बड़ा होकर दूसरों की इज्जतों का ख्याल रखने वाला होगा। उसके अंदर दूसरों की इज्जत का ख्याल होगा, दूसरों का एहतराम होगा। वो दूसरों के साथ जो शरीयत मुतहरा की तालीमात है उस रोशनी के अंदर वो उनके साथ मुआमलात करने वाला होगा। तो जिब्रील इस्लाम ने अपना नाम बतलाया। फिर नबी इस्लाम और जिब्रील अंदर तशरीफ़ ले गए और आपकी पहले आसमान के ऊपर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। और फिर इस तरीके से मुख्तलिफ आसमानों के ऊपर मुख्तलिफ अंबिया किराम से मुलाकात हुई। नबी अलैहिस्सलाम ने 7वें आसमान के ऊपर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, जो बैतुल मामूर की टेक लगा के बैठे थे। बैतुल मामूर किसे कहते हैं? बैतुल मामूर आसमानों के ऊपर फरिश्तों का किबला है। फरिश्ते रोजाना उस बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं। मेरे महबूब ने फरमाया 70,000 फरिश्ते रोजाना उसका तवाफ करते हैं। और जिस फरिश्ते की एक मर्तबा बारी आ जाती है
اس کی دوبارہ باری نہیں آ سکتی۔ آپ بیت المعمور کے اندر تشریف لے گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے تشریف لائے، پھر میرے محبوب کا سفر سدرۃ المنتہا کی طرف ہوا۔ سدرہ یہ بیری کے درخت کو کہا جاتا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا میں نے اس بیری کے درخت کے اوپر حجر کے مٹکوں کے برابر بیر کو دیکھا، اور اس کے جو پتے تھے وہ ہاتھی کے کانوں کے برابر پتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درخت کے اوپر مختلف روشنیوں کو دیکھا۔ وہ حقیقت کے اندر اللہ رب العزت کے فرشتے تھے۔ میں اپنے ذوق کے مطابق یوں کہوں گا کہ فرشتوں نے جو سدرۃ المنتہا بیری کے درخت کو ڈھانپا ہوا تھا، وہ حقیقت کے اندر نبی علیہ السلام کے استقبال کر رہے تھے، آپ کے استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کو دیکھتے ہیں، مختلف فرشتوں سے ملاقات ہوتی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیری کے درخت کے حوالے سے مسلمانوں کو ایک حکم دیا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے اور مردے کو جس پانی کے ساتھ غسل دیا جائے تو اس پانی کو گرم کیا جائے، اور گرم کرتے ہوئے بیری کے پتے ڈال دیے جائیں۔ اب بیری کے پتے کیوں ڈالے جاتے ہیں؟ بیری کے پتوں سے مردے کو غسل کیوں دیا جاتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح صابن میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے، اسی طرح میرے اللہ نے بیری کے پتوں کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ انسان کے جسم سے میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے یہ بیری کے پتے عموماً علاقوں کے اندر مل جاتے ہیں۔ کسی مرد کا انتقال ہو جائے، عورت کا انتقال ہو جائے، جب پانی کو گرم کریں تو اس کے اندر پتے ضرور ڈال دیا کریں تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے اوپر عمل ہو جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا سے پھر صریف الاقلام تک پہنچ گئے۔ یہاں پہ اکیلے گئے، جبرائیل ساتھ نہیں تھے۔ صریف الاقلام کسے کہتے ہیں؟ قلموں کے چلنے کی آواز۔ اللہ قلم کو جو حکم دیتے ہیں تو قلم لکھنا شروع کر دیتی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ میں ان قلموں کے لکھنے کی آواز کو سن رہا تھا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے اللہ رب العزت کے پاس پہنچے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ تمام قولی بدنی مالی عبادتیں آپ کے لیے، 3 عبادتوں کا تذکرہ کیا۔ میرے اللہ نے جواب کے اندر 3 نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ کے اوپر آپ کے رب کی جانب سے سلامتی رحمت برکت نازل ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ آپ کی سلامتی نیک بندوں کے اوپر بھی شامل ہو، ان کے اوپر بھی نازل ہو۔ میرے محبوب نے عرش کے اوپر اپنی امت کو بھی یاد کر لیا۔ میرے محبوب کو اپنی امت کے ساتھ ایک محبت تھی، ایک پیار تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر موقع پہ امت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام نے یوں کہا تھا ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم، اللہ اگر تو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف کرنا چاہے تو معاف کر دے۔ میرے محبوب نے فرمایا میں تو اللہ سے کہوں گا اللہ میری امت کو معاف کر دیجئے، اللہ میری امت کو بخش دیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو امت کی فکر تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ عائشہ کے پاس موجود تھے تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی بات کے اوپر مسکرا پڑی، بہت زیادہ ہنسنے کی وجہ سے لوٹ پوٹ ہو گئی۔ تو محبوب نے فرمایا عائشہ اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی خوش ہو جاتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے کتنی پیاری دعا دی کہ عائشہ اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے۔ جب عائشہ کو اللہ کے نبی نے اور زیادہ خوش دیکھا تو محبوب نے فرمایا عائشہ تجھے ایک بات بتلاؤں؟ جی اللہ کے نبی ضرور بتائیں۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ دعا میں اپنی امت کے لیے روزانہ کرتا ہوں کہ اللہ میری امت کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما۔ تو نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ اپنی گناہگار امت کو یاد کیا۔ پھر میرے اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار عطا کروایا۔ میرے محبوب نے کھلی آنکھوں کے ساتھ اپنے رب کو دیکھا ہے، اپنے رب کی زیارت کی ہے، اور جنت کے اندر جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ اللہ رب العزت کا دیدار ہے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ جنتیوں کی دعوت فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائیں گے کہ ان لوگوں کو میری تعریف سنا دو۔ جب نبی علیہ السلام اللہ کی تعریف بیان کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندوں کیا دنیا کے اندر ایسی آواز سنی؟ اللہ نہیں سنی۔
تو اللہ فرمائے گا کیا اس سے اچھی آواز سنا دوں؟ جی اللہ سنا دیجئے۔ تو اللہ فرمائے گا میرے بندو آج تمہیں تمہارا رب خود قرآن سنائے گا۔ پھر میرا اللہ قرآن کی تلاوت فرمائے گا جو اللہ کی شایان شان ہے۔ اللہ نور کے پردوں کو سائڈ پہ کرے گا، جنتی اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے، حتیٰ کہ دیدار کر کے قرآن سن کے وجد اور مست میں آئیں گے، عرض کریں گے اللہ تو کتنا خوبصورت ہے، اللہ آپ کتنے پیارے ہیں، اللہ آپ کتنے سوہنے ہیں، اللہ ایک مرتبہ اجازت دے دے کہ ہم آج آپ کو سجدہ کر لیں۔ تو میرا اللہ اس وقت فرمائے گا میرے بندو میں نے دنیا کے اندر نماز اور سجدے کو فرض کیا تھا، دنیا کام کی جگہ ہے اور جنت انعام کی جگہ ہے۔ اور اسی کو میرے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں دنیا کام کی جگہ ہے، قبر آرام کی جگہ ہے اور جنت انعام کی جگہ ہے۔ یہ انعام اسی کو ملتے ہیں جو دنیا کے اندر اعمال والا کام کرتا ہے۔ جب اعمال زیادہ ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے بندے کو انعامات مل جاتے ہیں، اور اعمال ہی کی وجہ سے جنت کے اندر اللہ تعالی بندوں کو دیدار الہی کی نعمت عطا فرمائیں گے۔ پھر اللہ نے اپنے محبوب کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا جو کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئی، تو اللہ نے فرمایا امت سے کہہ دیجئے نمازیں 5 پڑھے گی ثواب 50 کا عطا کروں گا۔ اور دوسرا تحفہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اللہ نے عطا فرمائی، اس لیے ہمیں کبھی کبھی دعاؤں کے اندر اس دعا کو ضرور شامل کرنا چاہیے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جہاں آسانی فرماتے ہیں وہاں بندے کی کوتاہیوں کو معاف کر کے بندے کے اوپر رحم فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو یہ انعام عطا فرمایا، محبوب اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ وہ ایک نیکی کا ارادہ کرے اور نیکی کو کر نہ سکے، میں تب بھی انہیں اجر و ثواب عطا فرماؤں گا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے دنیا کے اندر تشریف لائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اگلے دن واقعہ معراج کو بیان کیا تو لوگ کہنے لگے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی اگر آپ فرما رہے تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر میں نے آسمانوں کے اوپر جبرائیل سے پوچھا تھا، جبرائیل جب دنیا کے اندر جا کے میں لوگوں کے سامنے تذکرہ کروں گا تو کون میری تصدیق کرے گا؟ تو جبرائیل نے کہا تھا یا رسول اللہ ساری قوم آپ کی تکذیب کرے گی لیکن ابو بکر آپ کی تصدیق کرے گا، کیونکہ ابو بکر کو صدیق کہا جاتا ہے۔ تو یہ واقعہ معراج تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رجب کے مہینے کے اندر عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ واقعہ معراج کے اندر جتنی تعلیمات اور رہنمائی ملتی ہے اللہ تعالیٰ سب کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔